نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے جس دن پیدا کیا تھا تو اسی دن میرے ساتھ میرے دو دشمن بھی پیدا فرما دیے تھے۔ ایک تو میرا دشمن وہ تھا جسے خدا نے میری تعظیم کا حکم دیا تھا، اس نے میری تعظیم سے انکار کیا اور وہ میرے مقابلے میں دشمن بن کے کھڑا ہو گیا اور اس نے قیامت تک میری دشمنی کی ٹھان لی۔ دوسرا میرا دشمن خدا نے میرے ساتھ میرے اندر پیدا کیا تھا۔ پہلے دشمن کو شیطان کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوسرے دشمن کو نفس کہتے ہیں، یہ نفس حیوانی اللہ رب ذوالجلال نے میرے ساتھ میرے اندر پیدا کیا تھا۔ جب خدا نے مجھے پیدا کیا تو 4 عناصر سے مجھے مرکب فرمایا: آگ، مٹی، پانی اور ہوا۔ نفس حیوانی بھی انہی 4 عناصر سے پیدا کیا گیا۔ ان عناصر اربع کی خاصیات اس نفس کے اندر شامل ہیں۔ آگ ہے تو اس کی خاصیت ہے اس نفس کے اندر کہ اس میں غصہ اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ مٹی ہے تو اس کی خاصیت اس کے اندر دناعت اور کمینگی، گھٹیا پن اور کمینگی پیدا ہوتی ہے۔ پانی ہے تو اس کی خاصیت اس انسان کے اندر تلون مزاجی، رنگ بدلنا اور بے صبری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہوا کے عنصر سے انسان کے اندر، اس نفس کے اندر جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ ہے دل لگی اور لہو و لعب کی۔ یہ نفس اپنی ذات میں برائی کا تقاضا کرتا ہے اور یہ مادے، یہ خصوصیات نفس کی اپنی ذات کے اعتبار سے ہیں۔ اب جب نفس اپنی ذات کے اعتبار سے برا ہے، گندا ہے، تو اسی نفس کے بارے میں قرآن نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی نفس اپنی فطرت میں یہ خاصیات رکھتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ نفس بذات خود برا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی برائی اس انداز سے بیان فرمائی ہے، فرمایا صحابہ یہ بتاؤ ایسے دوست کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ایسے ساتھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم اس کا اکرام کرو، اس کی عزت افزائی کرو، اسے کھلاؤ پلاؤ، تو وہ تمہیں ہر موقع پہ تکلیف دینے کی کوشش کرے، اور اگر تم اسے ذلیل کرو، اس کی توہین کرو اور تم اسے بھوکا ننگا رکھو تو وہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کرے، بھلائی کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، روئے زمین پہ اس سے برا دوست اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
فرمایا وہ تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ ان اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، تیرے دشمنوں میں سب سے برا دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے پہلو میں ہے۔ اب نفس انسان کا دشمن ہے، یہ پہلے دن سے انسان کے ساتھ دشمنی کیے ہوئے ہے۔ اب میں نے اس دشمن کو زیر کرنا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلوان نہیں جو دوسرے بندے کو پچھاڑ دے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو اس نفس کو پچھاڑ لے۔ جس نے نفس کو پچھاڑ لیا وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یوں اپنے اشعار میں بیان کیا، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی یہ دبا لے۔ اب یہ نفس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، ہم نے اس کو دبانا ہے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ زندگی بھر یہ کشتی جاری رہنی ہے، یہ لڑائی ہماری جاری رہنی ہے، اور ہم نے اس لڑائی میں کوشش کرنی ہے کہ نفس کے اوپر غالب رہیں اور نفس ہمارا مغلوب رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی مبارک احادیث میں مختلف انداز سے سمجھائی ہے، اور بلکہ قرآن پاک نے یہ بات کہی۔ قرآن کہتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو زیر کر لیا، اور ناکام و نامراد اور خواب و خاسر وہ ہے جس نے اس نفس کو گندا اور پراگندہ کر لیا۔ جس کا نفس گندا ہے اسے گندگی کی طرف لے جاتا ہے، یہ انسان تباہ ہے، ہلاک ہے، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ اور جو اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے تو اللہ کیا عطا فرماتے ہیں اسے؟ قرآن کہتا ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة ہی المأوى، جس نے اپنے نفس کو قابو پا لیا، نفس پر قابو پا لیا اور اسے گناہ سے روک دیا، فرمایا اللہ نے جنت بنائی ایسے لوگوں کے لیے۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتٌ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، فرمایا جس نے تزکیہ کیا اللہ رب ذوالجلال اس کو اس تزکیہ کے صلے میں بلند درجات بھی عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا جس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس دنیا میں چند دن اپنے نفس کو دبا لو، آخرت میں ہمیشہ ہمیش اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا مالک بنا دے گا۔ نفس کو قابو کرنا ہے، دشمن ہے ہمارا۔ اللہ نے اس دشمن کو قابو کرنے کے طریقے بھی دیے اور اسباب بھی دیے۔ انہی اسباب میں اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء اور رسول آتے رہے اور وہ آ کے ہمارا تزکیہ کرتے رہے۔ انبیاء کے مقاصد اربع میں ایک مقصد یہ بتایا گیا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ نبی ان کا تزکیہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب ذوالجلال نے اس کو امت پر بڑا احسان کے انداز سے بتایا، میں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہارے اندر رسول بھیجا ہے جو تمہارا تزکیہ کرنے آیا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں تزکیہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ خدا تعالیٰ فضل نہ فرماتا، رحمت نہ فرماتا تو تم اپنا تزکیہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جگہ جگہ اس تزکیے کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور فرمایا تزکیہ کرو گے ہم پہ کوئی احسان نہیں تمہارا، اس کا تمہیں کو فائدہ ہے۔ فرمایا ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو تزکیہ کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔
قرآن پاک نے اس نفس کو دبانے، اس کو ان گندگیوں سے پاک کرنے جن کا میں نے ذکر کیا کہ اس نفس کی فطرت میں پائی جاتی ہیں، بڑا زوردار انداز سے بیان فرمایا۔ اب تزکیہ میں نے کر لیا تو اللہ رب ذوالجلال نے جنت دے دی، اور اگر میں تزکیہ نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس دنیا میں جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا تو بھلی بات ہے، یہاں تزکیہ نہیں کیا تو اگر ایمان ہے لیکن تزکیہ نہیں ہے، نفس میں گندگیاں تھیں، خباثتیں تھیں، برائیاں تھیں، بیماریاں تھیں، تو جنت بیمار لوگوں کی جگہ تو نہیں ہے، جنت گندے لوگوں کی جگہ تو نہیں ہے، تو خدا اس بندے کو جنت نہیں بھیجیں گے، پہلے اس شخص کو جہنم میں ڈالیں گے اور جہنم میں اس کا تزکیہ ہوگا اور تزکیے کے بعد یہ جنت میں جائے گا، جسے قرآن پاک نے ایک مقام پہ یوں بیان فرمایا کہ جو لوگ ہومازہ اور لومازہ کی خرابیاں رکھتے ہیں اپنے اندر، انہیں اللہ رب ذوالجلال جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم کے اندر انہیں 4 ستونوں میں آگ کے بند کیا جائے گا، اور وہاں آگ براہ راست ان کے دل سے گندگیوں اور خباثتوں کو نکالے گی اور تزکیہ کرے گا خدا۔ تو کیوں نہ بہتر ہو کہ ہم اسی دنیا میں اپنا تزکیہ کر لیں، ورنہ وہاں جا کے تزکیہ کروانا تو بہت مشکل ہے کہ آج دنیا کے اندر 70 گنا ٹھنڈی آگ، اور اس میں سے بھی سب سے ہلکی موم بتی کی آگ پر میں ایک لمحے کے لیے اپنی انگلی نہیں جلا سکتا، تو وہاں جہنم میں تزکیہ کرنے کے لیے جانا تو بہت اوکھا کام ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں تزکیہ یہاں دنیا میں ہی کر لوں، آخرت میں کام بہت مشکل ہو جائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسی تزکیہ کے لیے ہمیں مختلف طریقے اور راستے عطا فرمائے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ رمضان تزکیہ نفس کے لیے تو اللہ نے عطا فرمایا ہے، روزے کا مقصد ہی تزکیہ نفس بتایا جاتا ہے۔ یہ خانقاہیں، یہ اللہ والوں کے محافل، مجالس، یہ مجلس ذکر جس میں ہم نے ابھی شرکت کی ہے، یہ سب ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے ہے۔ تو نفس کا تزکیہ اللہ رب ذوالجلال نے اس دنیا میں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کے طرح طرح سے اسباب خدا عز و جل نے اس دنیا میں پیدا فرمائے ہیں۔ اب رمضان آیا، سارا سال میں نے گناہوں میں زندگی بسر کی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ میں نے سارا سال گناہوں کی زندگی بسر کی تھی، اللہ نے توفیق عطا فرما دی خانقاہی اجتماع میں آنے کی، اور خانقاہی اجتماع میں آ کے میں نے توبہ کر لی، ذکر بھی کیا، تلاوت بھی کی، بیانات بھی سنے، اللہ والوں کی زیارت بھی کی، بہت سے نیکی کے کام کیے۔ ان نیکی کے کاموں سے میرے نفس کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ تم نے آج تک جو گناہ کیے ہیں اچھا نہیں کیا، تو میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ اسی یہ ملامت جب میرے نفس میں پیدا ہو گئی تو اب میرا وہی نفس جو پہلے بہت سی گندگیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے نفس امارہ تھا، اب یہ نفس لوامہ بن گیا، یہ مجھے ملامت کر رہا ہے گناہ پہ، اور اس نفس کا اب مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا کہ قرآن اس کی قسم کھا رہا، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں نفس لوامہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں جو اللہ جس کو بڑا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز میری نظر میں بڑی ہے، لو دنیا والوں میں اس کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اب میں یہاں رہا اور پھر میں نے آنا شروع کر دیا خانقاہوں میں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ رمضان آ گیا، رمضان بھی میں نے نیکی اور تقوی میں گزارا، عبادت میں گزارا۔ اب نیکی کرتے 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 وہ نفس میرا جو پہلے برائیوں کا عادی بن چکا تھا، جو گناہوں کا عادی ہو چکا تھا، اب وہی نفس میرا پاک صاف ہو گیا ہے
اور کیسے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ کا پرتو اس پہ پڑا ہے، اور اس سے اس کی زیادپاشیوں سے اس کی خباثتیں گندگیاں نکل گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ اب وہی گندا نفس اب نفس مطمئنہ بن گیا، جسے قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ اب وہی نفس جو کبھی امارہ تھا پھر لوامہ بنا تھا، آج وہی نفس نفس مطمئنہ بن چکا ہے۔ کون ہے نفس مطمئنہ؟ وہ نفس ہے کہ جسے عبادت میں سکون ملتا ہے، جسے عبادت کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ کس طرح؟ جیسے مچھلی کو پانی میں سکون آتا ہے، اسی طرح اس نفس کو اب عبادت میں مزہ آ رہا ہے، اللہ کی طاعت میں اللہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے سے اسے سکون مل رہا ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اب نماز میں ہے۔ یہ نفس مطمئنہ بن چکا ہے۔ اب یہ تو بہت گندا تھا، یہ پاک صاف کیسے ہو گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت گندا تھا، اس میں تو بڑی خرابیاں، بڑی برائیاں، بہت گندگیاں تھیں، اب یہ نفس مطمئنہ کیسے بن گیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک محاورہ چلتا ہے، خر در کان نمک رفت نمک شد۔ گدھا کھیوڑا چلا گیا، کان میں گر گیا کسی ایسی جگہ پہ کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اور وہاں وہ پڑا ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ نمک بن گیا۔ نمک کی خاصیت ہے جو چیز نمک میں جاتی ہے نمک اسے اپنے جیسا بنا لیتا ہے۔ اب کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ وہاں گدھے کی ہڈیاں بھی نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب کا سب نمک بن چکا تھا۔ اب یہ گدھا جو حرام تھا، ناپاک تھا، اب جب اس کی تمام خاصیات ختم ہو گئی ہیں، اس کا گوشت، پوست، ہڈیاں سب ختم ہو کے نمک بن گئی ہیں، اب یہ گدھا بھی نمک ہو گیا۔ نمک پاک ہے تو یہ بھی پاک ہو۔ تو جب انسان کا نفس گندا ہو اور وہ آ جائے خانقاہ میں، آ جائے اللہ والوں کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے ان کی صحبت میں، اور پھر ان کے ساتھ رہے، ایک زندگی ان کے ساتھ گزارے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی نفس خبیثہ اور امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ پھر جو خوبیاں اور جو خاصیات اللہ والوں کی ہوتی ہیں وہ اسی نفس امارہ کی بن جاتی ہیں، اور یہ نفس مطمئنہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ بات ہے جسے قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، او نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اب تو رب کی طرف لوٹ، تیرے اب رب کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور کس حالت میں جا؟ راضیۃ مرضیہ، تو خدا سے راضی، خدا تجھ سے راضی، تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو خوشنودی سے پورا کیا ہے اور اس پہ راضی ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے پر تو راضی ہو گیا ہے، اور خدا تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو دنیا میں خانقاہ حنفیہ میں آیا تھا اور میرے بندوں میں شامل ہوا تھا، جا آج بھی تیرا آخری وقت ہے، انہی لوگوں میں شامل ہو کے سیدھا جنت چلا جا۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے، آقا نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اور تلاوت کرنے کے بعد فرمایا ابو بکر جب تیری موت کا وقت آئے گا تو فرشتہ یہی آیت پڑھ کے تجھ سے خطاب کرے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، اس امت کے سب سے بڑے مفسر، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے واقعہ نقل کیا ہے، تجہیز ہو جاتی ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، اتنے میں ایک پرندہ آتا ہے عجیب الخلقت، پہلے کبھی کسی نے وہ پرندہ دیکھا نہیں، ایسا پرندہ
اور آ کے کفن میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو نکلتے بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر جب قبر میں اتارتے ہیں تو قبر کے کونے سے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب سناتے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، دورہ ساتھ ہم نے کیا، اور غالباً ادھر کشمیر کے علاقے کے تھے شاید، یا ہزارے کے علاقے کے تھے۔ کہتے عید کا دن اور عید کے خطبے میں انہوں نے یہی آیت تلاوت کی، اور آیت تلاوت کی، ادھر اٹیک ہوا، ادھر ہی جان نکل گئی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی خوبصورت موت عطا فرمائے۔ ہمارے مخدوم تھے حضرت مولانا فدار مندر خاستی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا زاہد الراشدی جو آخری ملاقات کے لیے ان کے پاس گئے، جس کے پھر کچھ دیر کے بعد ان کا وصال ہو گیا، تو ہمارے ایک دوست تھے قاری رمضان صاحب، انہوں نے وہاں، حضرت نے مزاج تھا، عادت تھی، جب دوست اکٹھے ہوتے تھے تو حضرت فرماتے تھے بھائی کوئی تلاوت کرے، پھر کسی کو فرماتے نعت پڑھو، اور پھر ایک حدیث سنا دیا کرتے تھے، دعا کر کے مجلس مکمل فرماتے تھے۔ فرمایا تلاوت کرو، تلاوت قاری صاحب نے انہی آیتوں کی کر دی۔ تو حضرت نے جب تلاوت پوری ہوئی فرمایا بس ہو گیا، بس یہ جملہ بولا اور حدیث سنائی اور دعا کروا دی۔ تھوڑی دیر نہیں گزری، حضرت مولانا زاہد الراشدی فرماتے ہیں میں ابھی دوسری جگہ جا رہا تھا، وہاں پہنچا بھی نہیں تھا کہ اطلاع کی ادھر چلے گئے۔ اللہ کرے ہمارا بھی آخری وقت آئے تو بس فرشتہ ہم سے بھی یہ خطاب کرے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، 3 دوست تھے، وہ تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے تھے، ایک عیسائی بادشاہ کے پاس پہنچے، تبلیغ کی، اس بادشاہ کو ان کی تبلیغ ناگوار گزری، اس نے حکم دیا کہ تم کلمہ کفر کہو۔ 4 دوست تھے، 3 دوستوں نے دل میں ایمان رکھتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا کہ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، انہوں نے کہہ دیا، لیکن ایک دوست عزیمت پہ ڈٹ گیا کہ میں تو کلمہ کفر نہیں کہوں گا۔ اس دوست کو بادشاہ نے قتل کروا دیا، گردن اڑا دی، قریبی نہر تھی، اس کی گردن اٹھا کے نہر میں پھینک دی، اس کی گردن نیچے ڈوبی اور پھر باہر اس کا سر نکلا، اور وہ اپنی زبان سے ان کا نام پکار پکار کے کہہ رہا تھا، او فلانے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب بادشاہ نے یہ واقعہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، وہاں کھڑے لوگوں نے دیکھا، ہیبت میں مبتلا ہو گئے اور اسی وقت توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو کے جنت میں چلا جا۔ کیا پتہ چلا؟ اس دنیا میں ہم اللہ کے ان ولیوں کے ساتھ ہو جائیں گے، ان میں شامل ہو جائیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب ذوالجلال آخری وقت میں ہمیں خطاب فرمائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس جا، اور جس طرح دنیا میں ان میں شامل تھا آج بھی انہیں میں شامل ہو کے جنت میں چلا جائے۔ کیا خیال ہے؟ ہم سب کو ضرورت ہے نا مرتے وقت ان مبارک کلمات کی، کہ ہم سے یہ کہا جائے کہ نفس مطمئنہ میرے بندوں میں داخل ہو کے جنت میں چلا جا، ہے نا ضرورت ہمیں؟ تو آئیے عزم کریں کہ آج سے ان خانقاہوں سے تعلق قائم کریں گے، ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اور بس پھر مرتے دم تک انہی کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اگر ہم نے زندگی میں یہ کام کر لیا، انشاءاللہ اللہ کے گھر میں امید ہے کہ اللہ رب ذوالجلال آخری وقت میں خطاب ہم سب کو نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ان
مبارک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔